أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ سے پیوستہ درس قرآن میں یہ آیت شریفہ تلاوت کی گئی وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی آیت شریفہ نازل ہوتی، کسی پیغمبر پر لوگوں کی ہدایت کا سامان اترتا تو وہ اس سے پہلو تہی کرتے، اعراض کرتے، منہ موڑتے، انکار کرتے۔ آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہوئے، انکار کرنے کے لیے جو بہانے تراشے گئے ان کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ مشرکین مکہ کا کہنا تھا کہ اگر آسمان سے کتاب اترے، ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں، وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سارا منظر ہم دیکھیں گے، پھر ایمان لائیں گے، تسلیم کریں گے واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا اگر ایسے ہو بھی جائے، کتاب آسمان سے اترے، فرشتوں میں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں، وہ گواہی دے دیں تم دیکھ لو، اگر ایسا ہو بھی جائے تو انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، یہ پھر بھی انکار کریں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہوئے۔ نعوذ باللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا کرتے، جادوگر۔ یہ کہا کرتے کہ محمد کا جادو زمین پر تو کیا آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ یہ اسے جادو سے تعبیر کرتے، ایمان انہوں نے نہیں لانا تھا۔ اور پھر مشرکین مکہ کا یہ بھی کہنا تھا، یہ بھی ایک بہانہ تراشنا تھا کہ ایسے کیوں نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بجائے براہ راست ہم پر فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ اگر ہمیں ہدایت ہی دینی تھی، اللہ نے اپنا تعارف ہی کروانا تھا، تو پھر کسی انسان کو پیغمبر کیوں بنایا گیا؟ براہ راست ہم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ۔ فرمایا لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون۔ اللہ کی طرف سے فرشتے کا نہ اتارا جانا بھی تمہارے اوپر اللہ کی مہربانی ہے، رحمت، کرم نوازی، اس لیے کہ اگر براہ راست فرشتہ اتارا جاتا، ہدایت کا پیغام لے کر آتا، اور پھر تم انکار کرتے، پھر تمہیں یہ مہلت نہ دی جاتی، لقضی الامر، پھر تمہارا فیصلہ ہو جاتا، پھر اللہ تمہیں اسی وقت اپنی گرفت میں لے لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت اور رب تعالی کا طریقہ یہی ہے، انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتے، پیغمبر بنا کر بھیجتے، وہ مسلسل لوگوں کو حق اور ہدایت کی طرف بلاتا، خوش نصیب ایمان لاتے، بد نصیب محروم رہتے، لیکن پیغمبر محنت مسلسل کرتے اور سننے والوں کے لیے مہلت مسلسل ہوتی۔ فرشتہ براہ راست آ جاتا، پھر تم انکار کرتے تو مہلت نہ ہوتی۔ اور یہ بھی تو دیکھو، تمہیں
فرشتے کو دیکھنے کا حوصلہ بھی ہے، تم اس قابل بھی ہو کہ فرشتہ اترے تم دیکھو، تحمل کر سکو۔ یہ صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ فرشتے کو اپنی اصل شکل میں دیکھتے ہیں، اور یہ اعزاز بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے سردار کو اصل شکل میں دیکھا۔ زہ نصیب یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ یہ بھی تو دیکھو، اگر تمہاری فرمائش پر فرشتہ اتار ہی دے تو فرشتہ اپنی اصل شکل میں تو آنے سے رہا، کوئی تحمل ہی نہیں کر سکے گا، پھر فرشتے کو انسانی شکل میں اتارنا تھا۔ اگر فرشتہ انسانی شکل میں اترتا اور بتاتا کہ میں رب کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں لیکن ہوں انسانی شکل میں، تو پھر سوال تو وہی آ جاتا کہ فرشتہ اصل شکل میں کیوں نہیں آیا۔ شک و شبہ جس نے کرنا تھا اس کے لیے شک و شبے کی گنجائش موجود ہوتی، سوال اٹھاتا، دوسروں کو شک و شبہ میں ڈالتا۔ جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ تو تنکے کا سہارا لیتا ہے، ایمان والے سر جھکاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، مشرکین مکہ کے انکار سے، استہزاء سے، مذاق اڑانے سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدبختوں نے مذاق بنایا، پہلے بھی پیغمبر مذاق اڑائے گئے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر جنہوں نے مذاق اڑایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمسخر کیا، ان کا انجام بھی برا ہوا۔ پیغمبر کے ساتھ مذاق بنایا، وہ مذاق ان پر الٹ پڑا، اللہ جل شانہ کی پکڑ میں آئے۔ استہزاء کرنے والے رب تعالیٰ نے انہیں اپنی گرفت میں لیا۔ دیکھو ذرا حالات، پوچھو کسی سے، سنو کسی سے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ پھرو زمین میں دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، اللہ کی پکڑ اور عذاب کا شکار ہوئے۔ اللہ کے ہاں ایمان والوں کے لیے نجات ہے، دارین کی کامیابیاں ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔